اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا اور اس کے حدود سے تجاوز کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جو انسان کو دنیا و آخرت دونوں میں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا ہے۔ قرآن و حدیث میں بھی بار بار حکم دیا گیا ہے کہ گناہوں سے بچو، وہ گناہ کبیرہ ہو، وہ گناہ صغیرہ ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا گناہوں سے بچو اور اللہ کے غضب سے ڈرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب کسی مرنے والے کے لیے قبر کھودی جاتی ہے تو قبر اپنے اندر کا دکھ درد رو رو کے بیان کرتی ہے، قبر اپنے اندر کا غم بیان کرتی ہے، اور قبر رو کر کہتی ہے اے انسان تو دنیا میں مجھ سے غافل رہا، اے آدم کے بیٹے، او مرنے والے، موت کی گھاٹ اترنے والے انسان، تو دنیا میں مجھ سے غافل رہا، لیکن میں ہر وقت تیرا انتظار کرتی تھی۔ میں وہ جگہ ہوں جہاں تیرا اختتام ہے۔ تو چاہے دنیا کے محلوں میں رہے، تو میدانوں میں رہے، تو جنگلوں میں رہے، آخر کار تو میری اندھیری کوٹھڑی میں آئے گا ہی آئے گا، تو میرے اندھیرے گڑھے میں آئے گا ہی آئے گا۔ قبر کی مٹی سے ایک سرگوشی آتی ہے، خاموش سی آواز آتی ہے جو صرف مردہ ہی سن سکتا ہے۔ وہ آواز کون سی ہوتی ہے؟ اے انسان، میں تیرے لیے نرم بھی ہو سکتی ہوں اور سخت بھی ہو سکتی ہوں، میں تیرے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بھی بن سکتی ہوں، مگر سن، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بھی بن سکتی ہوں۔ آج تیرا جسم میرے حوالے ہے، یہ سانپ اور یہ بچھو تجھے کھائیں گے۔ یتیموں اور مسکینوں کا مال کھانے والے، جھوٹ بولنے والے، ظلم کرنے والے، اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرنے والے مرد اور عورتیں، لڑکیاں اور لڑکے، اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرنے والے لڑکے اور لڑکیاں، مرد، عورتیں، آدمی، جوان، سب جب قبر میں جائیں گے تو ان پر جو سزائیں نازل ہوں گی وہ دل دہلا دینے والی ہوں گی۔ بے نمازی عورت جب قبر میں جائے گی تو اس کو جو سزا ملے گی وہ دل دہلا دینے والی ہوگی۔ فرمایا گیا کہ جب گنہگار کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو یہ زمین کا ٹکڑا جو کبھی اسے سہارا دیتا تھا، سہارا دے کر اسے چلاتا تھا، یہ زمین کا ٹکڑا مرنے والے کو سخت ترین انداز میں خوش آمدید کہتا ہے، سخت ترین لہجے میں خوش آمدید کہتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے انسان کی اصل آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کیونکہ رسول کریم نے فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہاں نجات مل گئی تو بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے، اگر یہاں نجات نہ ملی تو بعد کے سارے مراحل دشوار ہو جائیں گے۔ قبر جو بظاہر تو خاموش نظر آتی ہے لیکن اپنے مکالمے سے دل دہلا دینے والا منظر پیش کرتی ہے۔ جب گنہگار کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اسے پکار کر کہتی ہے اے انسان، میں نے تجھے دنیا میں رہنے کو جگہ دی، دنیا میں چلنے کو جگہ دی، میں نے تجھے دنیا میں رہنے کو جگہ دی، تجھے سہارا دیا، لیکن آج تو اپنے گناہوں کے بوجھ سے، آج تو اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ میرے اندر داخل ہو رہا ہے۔ کیا تجھے شرم نہیں آ رہی؟ تو نے دنیا میں اللہ کے احکامات کو ٹھکرا دیا، یتیموں کا حق کھایا، جھوٹ بولا، ظلم کیا۔ آج میں تجھے وہ عذاب دوں گی جس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا جب ایک گنہگار عورت جو دنیا میں اپنے شوہر کی نافرمان رہی ہو، اپنے شوہر کی نافرمان، ماں باپ کو دکھ دینے والی، ماں باپ کی عزت والی پگڑی خاک میں ملا دینے والی عورت جب قبر کے اندر جاتی ہے تو قبر اس کا استقبال انتہائی عبرتناک اور دردناک جملوں کے ساتھ کرتی ہے۔ وہ کون سے جملے ہوتے ہیں؟ یہ جملے اس عورت کے لیے نہ صرف خوفناک ہوتے ہیں بلکہ اس کے گناہوں کا کڑوا حساب بھی پیش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قبر کہتی ہے اے عورت، اے اللہ کی نافرمان عورت،
तूने शौहर की इज्जत को नजरअंदाज किया, तूने शौहर की इज्जत को नजरअंदाज किया। आज मैं तुझे वो इज्जत दूंगी जिसे तू बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। तूने अपने शौहर की बात ना मानी, आज मैं तुझे अपनी बातें सुनाऊंगी और तू इनसे भाग नहीं सकेगी। आज तुझे मेरी बातें सुननी पड़ेंगी। आज मैं तुझे अपनी बातें सुनाऊंगी और वो खौफनाक बातें जिन बातों को सुनकर तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तूने दुनिया में शौहर के हुकूक का ख्याल ना रखा, आज मैं तुझे तेरे हर हक तलफी का बदला लूंगी। तूने अपने घर की जिम्मेदारियों को छोड़ दिया, आज मैं तुझसे उस बेवफाई का हिसाब लूंगी। तूने शौहर की खिदमत को बोझ समझा, आज मैं तुझे ऐसे बोझ में जकड़ूंगी जिससे तू कभी आजाद न हो सकेगी। तूने अपनी जुबान से अजीज व अकारब को सताया, अपनी जुबान से माँ बाप को दुख दिया, बहन भाइयों को दुख दिया, अपनी जुबान से गीबत की, चुगली की। आज मैं तेरे हर लफ्ज का हिसाब लूंगी। ए बेनमाजी औरत, तूने दुनिया में अपने शौहर को तकलीफ दी, आज मैं तुझे ऐसी तकलीफ दूंगी जिसका तूने कभी सोचा भी ना होगा। तूने दुनिया में अल्लाह की मोहब्बत को ठुकरा दिया, तूने दुनिया में 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करने वाले रब की मोहब्बत को ठुकरा दिया। आज मैं तुझे उस मोहब्बत का दुख महसूस कराऊंगी जिस मोहब्बत को तूने ठुकरा दिया। तूने शौहर के राज दूसरों को बताए, इतना बड़ा पाप करके आई। आज मैं तेरे राज अजाब के फरिश्तों के सामने खोलूंगी, दर्द देने वाले फरिश्तों के सामने खोलूंगी, तेरी किताब पढ़कर सुनाऊंगी। तूने जब भी बोला झूठ बोला, अल्लाह आज मैं तेरे झूठ का जवाब तुझे अपनी सख्ती से दूंगी। तूने अल्लाह रसूल के हुक्म को पसे पुष्ट डालते हुए पर्दा ना किया, अपने मुंह को ना छुपाया। आज मैं तुझे ऐसे पर्दे में छुपाऊंगी, ऐसे पर्दे में छुपाऊंगी जिसमें सिर्फ तकलीफ ही तकलीफ होगी, जिस पर्दे के अंदर तकलीफ के सिवा कुछ नहीं होगा। खसूसन नाफरमान औरत को कब्र पुकार कर कहती है जो अल्लाह की नाफरमान हो, शौहर की नाफरमान हो। ऐसी नाफरमान औरत को कब्र पुकार कर कहती है, ऐ नाफरमान औरत, दुनिया में तूने अल्लाह की नाफरमानी की और उसके प्यारे नबी को रंज पहुंचाया, दुख पहुंचाया। तेरे गुनाहों की वजह से नबी की आंखों से आंसू बहे, लेकिन तुझे जरा भी हया ना आए, तुझे जरा भी शर्म ना आई। तूने अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर तरजीह दी। आज मैं तुझे वो अंजाम दिखाऊंगी जिसका तूने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। ये वो बदला है जो तेरे अमाल का है। आज तुझे पता चलेगा कि अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी का अंजाम क्या होता है। फिर कब्र उसे ऐसा दबाएगी, गुनहगार औरत को, गुनहगार मर्द को, गुनहगार लड़की को, गुनहगार लड़के को कब्र ऐसा दबाएगी, ऐसा दबाएगी कि इंसान की पसलियां आपस में मिल जाएंगी। कब्र की जमीन इन गुनहगारों को अपने अंदर ऐसे जकड़ लेगी जैसे कोई मुजरिम को सजा देने के लिए जकड़ा जाता है। कब्र के अंदर अंधेरा छा जाता है। फरमाते हैं कब्र के अंदर काली रात छा जाती है, ऐसा अंधेरा जो रूह को कांपने पर मजबूर कर दे। फिर गुनहगार अपने दिल में पुकार उठता है, चीख उठता है, ऐ अल्लाह यहाँ तो रोशनी भी नहीं है, मैं कैसे रहूंगा। यहाँ तो पंखा भी नहीं है, मैं गर्मी के अंदर कैसे रहूंगा, मैं तो सिसकता रहूंगा। यहाँ तो अजाब ही अजाब है, मैं सुकून के साथ कैसे रहूंगा, मैं सुकून का पल कैसे गुजारूंगा। लेकिन कब्र जवाब देती है, ये अंधेरा तेरे अमाल का नतीजा है। हाँ, तूने दुनिया में कुरान की रोशनी को छोड़ा, तूने दुनिया में अल्लाह की फर्मा बरदारी को छोड़ा, तूने अपनी नमाजों को तर्क किया। आज तेरे लिए रोशनी हरगिज नहीं है। ये जो अंधेरी रात है, ये जो काली रात है, ये जो कब्र की रात है, ये तेरे लिए हमेशा की रात है। तो हमेशा के लिए इस अंधेरी कोठरी में रहेगा। फिर कब्र में कीड़े मकोड़े जोक दर जोक निकल आते हैं। गुनहगार औरत गुनहगार मर्द के जिस्म की तरफ बढ़ते हैं और साथ में कहते हैं, ऐ गुनहगार, तूने जमीन पर
قدم رکھ کر اللہ کی نافرمانی کی، تو نے جھوٹ بولا، یتیموں اور مسکینوں کا مال کھایا، آج ہم تیرے جسم کو کھائیں گے۔ تو نے یتیموں کا مال کھایا، تو نے مسکینوں کا مال کھایا، آج ہم تیرے جسم کو کھائیں گے۔ اللہ اکبر، تیرے گوشت کو نوچیں گے اور تجھے تڑپنے پر مجبور کریں گے، یہ تیرا انجام ہے۔ پھر قبر کے اندر ایسے خوفناک سانپ اور بچھو چھوڑ دیے جائیں گے جو گنہگاروں کے جسم کو ڈستے رہیں گے۔ ہر ڈنگ پر انسان چیخے گا لیکن کوئی انہیں بچانے والا نہیں ہوگا۔ پھر قبر اپنے دباؤ سے گنہگار کی پسلیاں اس طرح توڑ دیتی ہے کہ وہ ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے۔ پھر قبر اسے پکار کر کہتی ہے، اے انسان، آج میں تجھ سے اس ظلم کا بدلہ لوں گی جو تو نے دنیا میں کیا، جو تو نے غریبوں پر کیا، جو تو نے طاقت کے بل پر کمزوروں پر کیا۔ آج میں تجھ سے اس ظلم کا بدلہ لوں گی۔ تو نے دنیا میں غریبوں کو دبایا، کمزوروں کو دبایا، آج میں تجھے دباؤں گی۔ تو نے مسکینوں کا مال چھینا، آج میں تیرے اندر کے گوشت کو چھینوں گی۔ یہ دباؤ، یہ تکلیف، یہ درد، یہ تیرے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ قبر کے اندر سے شعلے بلند ہوتے ہیں آگ کے، جو گنہگار کے جسم کو جھلسا کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قبر کے اندر آگ کے شعلے بلند ہوتے ہیں۔ آگ اپنی زبان میں کہتی ہے، آگ کو میرا اللہ بولنے کی طاقت عطا کرتا ہے، آگ کو میرا اللہ زبان دیتا ہے۔ پھر آگ اپنی زبان میں کہتی ہے، اے نافرمان، تو نے دنیا میں اللہ کے احکامات کو نظر کیا، تو نے اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم پر ترجیح دی، آج میں تیرے جسم کو جلا کر تجھے وہ تکلیف دوں گی، وہ درد دوں گی جس کا تو نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اے نافرمان، میں وہ آگ ہوں جو تیرے لیے دنیا میں تیار کی گئی تھی، جو تیرے لیے دنیا میں تیار کی گئی تھی۔ تو نے اللہ کے احکامات کو ٹھکرا دیا، آج میں تیرے گناہوں کا بدلہ لوں گی۔ تو نے نماز کو چھوڑا، تو نے قرآن کو بھلایا، یتیموں کا حق کھایا، آج دیکھ میں تیرے ہر گناہ پر تجھے جلا کر تیرے جسم کو راکھ کر دوں گی۔ تو نے اللہ کی بندگی کے بدلے دنیا کی خواہشات کو چنا، آج میں تیری ان خواہشات کا انجام تجھے دکھاؤں گی۔ تو چیخے گا، روئے گا، گڑ گڑائے گا، لیکن اب کوئی معافی نہیں ملے گی تجھے۔ تیرے آنسو بھی تیرے لیے عذاب بن جائیں گے، اور میں تجھے ہر بار جلا کر دوبارہ زندہ کروں گی۔ ایک بار جلاؤں گی تو راکھ بن جائے گا، پھر دوبارہ تجھے زندہ کروں گی تاکہ تو جان لے کہ نافرمانی کا انجام کتنا دردناک ہوتا ہے، نافرمانی کا انجام کتنا خوفناک ہوتا ہے۔ ہائے، پھر کیا ہوتا ہے؟ گنہگار انسان چیخ اٹھتا ہے، کہتا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میں نے بہت ظلم کیا، میں نے تیرے احکامات کو توڑا، تیرے رسول کو دکھ دیا، مجھے معاف کر دے، میں آگ میں جل رہا ہوں، اے رب مجھے بچا لے، میں تیرے عذاب کو نہیں سہ سکتا، اے میرے رب تیرے علاوہ میرا اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، آج تو مجھ سے رحم کی فریاد کرتا ہے، لیکن دنیا میں جب تجھے ہر روز میرا رحم نصیب ہوتا تھا تب تو نے میرے احکامات کو کیوں ٹھکرایا؟ جب دنیا میں روزانہ میرا رحم تجھے نصیب ہوتا تھا، تو نے نماز کو چھوڑا، یتیموں کا مال کھایا، مسکینوں کو دھتکارا، اور میری زمین پر میرے بندوں کے ساتھ ظلم کرتا رہا۔ آج تیرا ٹھکانہ یہی آگ ہے، آج تو نہ مرے گا نہ جی سکے گا۔ یہ سانپ اور بچھو تجھے ڈستے رہیں گے، یہ آگ تجھے جلاتی رہے گی، اور تو اپنی نافرمانی کا بدلہ پاتا رہے گا۔ اور فرماتے ہیں جب یہ گنہگار انسان قبر سے نکل کر جہنم میں داخل ہوں گے تو ان پر 5 قسم کے عذاب مسلط کیے جائیں گے۔ نمبر 1، جہنمی کو پیاس کی شدت میں ابلتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ جب جہنمی کے سامنے ابلتا ہوا پانی لایا جائے گا تو اس کی بھاپ سے چہرہ جھلس جائے گا، چہرہ جل جائے گا، وہ چیخے گا، لیکن پیاس کی شدت سے مجبور ہو کر پانی کو پینے کی بھرپور کوشش کرے گا۔
جیسے ہی وہ پانی پیے گا تو وہ پانی اس کی حلق کو جلا کر راکھ کر دے گا، اس کے پیٹ کو کاٹ ڈالے گا یہ ابلتا ہوا پانی۔ وہ تڑپے گا، چیخے گا، مگر کوئی مددگار نہ ہوگا۔ پھر اللہ فرمائے گا یہ ہے وہ بدلہ جو تو نے اپنے گناہوں سے کمایا، تو نے میری نافرمانی کی، میری آیات کو ٹھکرایا، آج یہ عذاب تیرے اعمال کا انجام ہے، تو ہمیشہ کے لیے برداشت کرے اس عذاب کو۔ فرمایا نمبر 2، دوسری سزا انہی زقوم کا درخت کھانے کو دیا جائے گا۔ زقوم کا درخت ان گنہگاروں کو کھانے کو دیا جائے گا، جس کا ایک ٹکڑا ان کے حلق میں جا کر اٹک جائے گا۔ جیسے ہی یہ ٹکڑا حلق میں اٹکے گا تو وہ مزید اذیت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ فرمایا تیسری سزا، جہنمیوں کے ہاتھ اور پاؤں آگ کی زنجیروں سے جکڑے جائیں گے اور وہ بھاگنے کی کوشش میں ناکام رہیں گے، بھاگنے کی کوشش میں مزید زخمی ہوں گے۔ اللہ اکبر! جہنمی عورتوں اور مردوں کے ہاتھ اور پاؤں آگ کی دہکتی زنجیروں میں جکڑے جائیں گے، وہ تڑپیں گی، وہ عورتیں تڑپیں گی، چیخیں گی، چیخ چیخ کر وہ لوگ کہیں گے اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں ایک موقع اور دے دے، ہم اب توبہ کریں گے، نماز پڑھیں گے، ہم تجھے راضی کریں گے۔ لیکن ان کی فریاد کوئی نہیں سنے گا، وہ شرمندگی سے پکاریں گے، شرمندگی سے پکاریں گے، ہائے ہم نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا، اللہ ہم نے تیری نافرمانی کی، آج یہ انجام ہمارا مقدر بن گیا ہے۔ فرمایا چوتھی سزا، جہنمیوں کے جسم کو آگ کے شعلوں سے بنا ہوا لباس پہنایا جائے گا جو ان کے جسم کو مسلسل جلاتا رہے گا۔ یہ آگ کا لباس ہوگا اور ان کے جسم کو ہمیشہ کے لیے جلاتا رہے گا۔ پانچویں سزا بتاتے ہوئے اللہ کے رسول رو پڑے، فرمایا انہی جہنم کے گہرے گڑھے میں دھکیل دیا جائے گا جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہوگا۔ جہنمی چیخیں گے، چلائیں گے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم نیک اعمال کریں، لیکن ان کی یہ فریاد کوئی نہیں سنے گا۔ یہ عذاب نہ صرف مردوں کے لیے ہے بلکہ عورتوں کے لیے بھی یہی عذاب ہے، نافرمان لڑکوں کے لیے، نافرمان لڑکیوں کے لیے بھی یہی عذاب ہے جو اللہ کے احکامات کو پسے پشت ڈالتی ہیں، نماز نہیں پڑھتی، قرآن نہیں پڑھتی، نماز نہ پڑھنے والی، بے پردہ رہنے والی اور اپنے گناہوں پر نادم نہ ہونے والی عورتوں پر بھی یہی عذاب نازل ہوگا۔ تو جوانوں، اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، میرے بھائیوں، یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں، یہ زندگی کی گھڑیاں تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں۔ انہی لمحوں میں کچھ کر لو، ان گھڑیوں میں کچھ کر لو، ان گھڑیوں میں، ان وقتوں میں، ان لمحات میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔